12 زہد پیشہ ہے، والزہد حرفتی، زہد میرا پیشہ ہے۔ حرفت اس صنعت یا وجہ کسب کو کہتے ہیں جسے انسان اپنے گزارے کا ذریعہ بنائے۔ زہد کا مفہوم، زہد اصل لغت میں عدم رغبت کو کہتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ سورہ یوسف، قافلے والوں کو یوسف کے پاس رکھنے کی رغبت نہ تھی۔ شیء زہید، چیزیں اندک جو قابل التفات نہ ہو۔ اصطلاح شریعہ میں دنیا اور مال و متاع دنیا سے رغبت نہ رکھنے کو زہد کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ زہد یہ ہے کہ نہ موجود پر اعتماد ہو اور نہ مفقود پر تعصف ہو۔ زہد کی قسمیں، امام المحدثین احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زہد کی 3 اقسام ہیں۔ الف، ترک حرام، یہ عوام کا زہد ہے۔ با، حلال میں سے زائد شے کو چھوڑ دینا، یہ خواص کا زہد ہے۔ جیم، ہر ایک ایسی شے کا ترک کر دینا جو توجہ اللہ سے روکنے والی ہو، یہ عارفین کا زہد ہے۔ زہد نبوی سے مراد اعتماد تام۔ ناظرین، حدیث کے ہر 2 الفاظ پر غور کیجئے۔ حرفہ تو اس طریقے کو کہتے ہیں جسے انسان اپنی معاش کے لیے لازم ٹھہرائے، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد ہی کو اپنا حرفہ بتلایا، تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اپنی توجہ کو ان سب اشیاء، جملہ اسباب اور وسائل سے جو ما سوا اللہ کی طرف سے لے جانے والے ہیں، ہٹا کر پورے اہتمام اور پوری ہمت سے اللہ ہی کی طرف توجہ کر لی جائے۔ وسائل اور وسائط کو ہیچ پوچھ سمجھ لیا جائے۔ وہ اعتماد جو پروردگار پر ہے، سامان حاضرہ کو موجب تمانیت نہیں بنا سکتا، اور اسی سامان کا فقدان قلب میں کوئی تشویش نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ زہد کی بلند ترین صورت ہے، اور اس زہد پر یہ اعتراض بھی عائد نہیں ہو سکتا کہ زہد تو اکتسابی ذرائع کا مانع ہے، یا زہد تو اصول تمدن کی مخالفت کا نام ہے۔ نمبر 13، یقین روزی ہے۔ والیقین قوتی، یقین میری روزی ہے۔ واضح ہو کہ کتاب حمید میں یقین اور اہل یقین کا بیان آیات متعددہ میں ہوا ہے۔ الف، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ سورہ بقرہ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو تجھ پر اتارا گیا، نیز اس پر جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت ربانی پر ہیں، اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ آیات بالا پر غور کرو کہ ہدایت اور فلاح کو یقین ہی کا ثمرہ بتلایا گیا ہے۔ با، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ سورہ سجدہ، ہم نے انہی میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ آیات بالا میں امامت فی الدین کے منصب کو صبر اور یقین کے اتحاد کا نتیجہ فرمایا گیا ہے۔ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم۔ سورہ زاریات، یقین والوں کے لیے زمین میں اور خود ان کے نفس کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ آیت بالا میں بتایا گیا ہے کہ آیات ربانی کا مشاہدہ اور اعلامات سبحانی کا معائنہ، اور پھر اس مشاہدہ و معائنے سے نفع کا حاصل کرنا اہل یقین ہی کے لیے حاصل ہے۔ الغرض، جو درجہ روح کا جسم انسانی میں ہے وہی درجہ یقین کا پیکر ایمانی میں ہے۔ یقین ہی اعمال قلب کی روح ہے، یقین ہی حقیقت صدیقیت ہے۔ علماء میں اختلاف یہ ہے کہ یقین کسبی یعنی اختیاری ہے یا واہبی یعنی غیر اختیاری ہے۔ ہمارے نزدیک باللحاظ اسباب تو کسبی ہے اور بلحاظ اصلیت واہبی ہے۔ یقین کے مراتب و علامات سہل تستری فرماتے ہیں کہ مکاشفہ سے ابتدا ہوتی ہے، اور پھر انسان معائنہ و مشاہدہ کے مدارج کو طے کرتا ہوا یقین تک پہنچ جاتا ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقین کی علامات 3 ہیں۔ نمبر 1، لوگوں سے میل جول کم ہو۔ نمبر 2، کسی کے عطیہ پر مدح نہ کرے۔
نمبر 3، کسی کے نہ دینے پر اس کی مذمت نہ کرے۔ انہی کا ارشاد یہ بھی ہے کہ یقین کی حقیقت یہ ہے کہ ہر شے میں نظر اللہ ہو، ہر معاملے میں رجوع اللہ ہو، ہر حالت میں استعانت باللہ ہو۔ واضح ہو کہ اگر مراتب یقین کی تفصیل کی جائے تو وہ 3 ہیں۔ مرتبہ اولا میں اوامر و نواہی، علم معاد، علم الاسماء والصفات داخل ہیں، اور جب بندے کو ان علوم کی حقانیت و صدق پر وثوق کلی ہو جاتا ہے تو اس مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ مرتبہ ثانیہ میں استدلال کی ضرورت نہیں رہتی، دلیل فضول سمجھی جاتی ہے اور سماعت کا مقام رویت حاصل کر لیتی ہے۔ اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ مرتبہ ثالثہ میں خود آفتاب حقیقت نور بیز ہوتا ہے، کلفت یقین جاتی رہتی ہے، حقانیت اپنے کمال کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ اسے حق الیقین کہتے ہیں، اور یہ درجہ صرف انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ انہی کی چشم بینا کے سامنے جملہ اسرار و خفایا منکشف ہوتے ہیں، اور انہی پر علوم معاد کا ظہور ایسا ہوتا ہے جیسے دوسروں کے لیے مادی اشیاء کا شہود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی غذائے یقین۔ اب یہ غور کرو کہ حدیث زیر شرح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کو اپنی غذا فرمایا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ غذا ہی جسم کا نشو و نما ہے، اور غذا ہی سے جسم کی پرورش ہوتی ہے۔ یقین کو غذا بتلانا ظاہر کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسباب مادیات سے کس قدر دور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت یقینیہ کا اندازہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی قوت یقینیہ کا اندازہ کرو۔ ایک صحابی جنگ احد میں خوشہ انگور ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے تھے کہ انگور کھا کر اور طاقت جسمانی بڑھا کر شریک مارکہ ہوں گے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ شہادت کا ثمرہ جنت علیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے انگوروں کی طرف دیکھا، پھر کہا کہ ان کے ختم کرنے میں تو دیر لگے گی، میں جنت کے لیے اتنی دیر کیوں رکوں؟ یہ کہہ کر انگور پھینک دیے اور رزم گاہ میں پہنچے، اور جوہر شجاعت دکھلاتے ہوئے بزم گاہ رضوان کو جا سدھارے۔ نقیب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا حال بھی انہی سے ملتا ہوا ہے۔ دشمن پر حملے کر رہے تھے کہ ان کا چچیرا بھائی یخنی لے آیا، کہا یہ تھوڑی سی پی لو، طاقت پا کر زیادہ لڑ سکو گے۔ پیالہ ہاتھ میں لیا، 2-3 گھونٹ لے کر برتن پھینک دیا کہ مجھے اپنے احباب سے جلد تر ملاقات کرنا ہے۔ سچ ہے کہ یقین شکوک و اوہام کے حجاب کو چاک کر دیتا ہے۔ اس وقت چہرہ حقیقت بے نقاب ہو جاتا ہے، رویت ایمانی کا درجہ بصارت عینی سے بالا تر پہنچ جاتا ہے، اور ایسا دیدہ ور شخص مغیبات کو مشاہدات سمجھتا ہوا حقائق اصلیہ اور معرف روحانیہ کو حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 14، صدق ساتھی ہے۔ والصدق شفیعی، صدق میرا ساتھی ہے۔ جب ایک شخص کے ساتھ اس کے اغراض و مقاصد میں متفق و متحد ہو کر دوسرا شخص شامل ہو جاتا ہے تو وہ پہلے شخص کا شفیع کہلاتا ہے۔ لغت میں شفا بمعنی جفت آتا ہے۔ کتاب حمید میں ہے والشفع والوتر۔ سورۃ الفجر۔ صدق ہر شے کی اصلیت اور کمال قوت کو کہتے ہیں۔ الفاظ ذیل پر غور کرو۔ نمبر 1، عزم صادق، اسی ارادے کو کہیں گے جو تام و قوی ہو۔ نمبر 2، محبت صادق، اسی محبت کو کہیں گے جو کامل و اصلی ہو۔ نمبر 3، خبر صادق، وہی اطلاع ہے جس میں اصلیت کے سب اجزاء کامل و قوی ہوں۔ مقامات صدق، قرآن مجید میں صدق کے کئی مقامات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1، مخرج و مدخل صدق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا تلقین فرمائی گئی ہے۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اے رب، مجھے خوبی کے ساتھ پہنچائیو اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیو، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیو جس کے ساتھ نصرت ہو۔ اس دعا میں مدخل صدق اور مخرج صدق کا سوال سکھلایا گیا ہے۔ مدخل صادق سے مراد بندے کی وہ توجہ ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کی جانب اور احکام الہی کی جانب بندہ کیا کرتا ہے۔ اس توجہ میں شائبہ ریب و شک نہیں ہوتا، اس کی ترقیات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ مدینۃ المنورہ بھی اسی مدخل صدق میں داخل ہے، جس کی برکات و انوار لا متناہی ہیں۔ مخرج صدق سے مراد بندے کی وہ عظیمت ہے جو ہوا و ہوس اور اقتضائے طبع و نفس سے منہ موڑ کر اور امور خاکی سے دامن دل کو جھاڑ پھاڑ کر سب سے الگ ہو جاتا ہے۔ کوئی حجاب، کوئی رسم، کوئی امید منفعت، کوئی خوف ضرر بندے کو اس خروج صدق سے روک نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ چھوڑ دینا، وطن سے دوری، تعلقات سے بے تعلقی، راہ ہجرت کی بادیہ پیمائی اسی مخرج صدق میں داخل ہے۔ نمبر 2، قدم الصدق۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم۔ سورہ یونس، اور جو ایمان لے آئے ان کو بشارت سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ آیت بالا میں قدم صدق کے وجود کی اطلاع اور بشارت دی گئی ہے۔ قدم صادق سے مراد وہ اعمال صالحہ اور افعال حسنہ ہیں جو فرمان پذیر بندہ نے اپنی حیات فانی میں ادا کیے اور قبر میں جانے سے پیشتر بارگاہ رب العزت میں بھیج دیے گئے۔ تقدیم اعمال تو مومن و کافر، مطیع و فاسق سب ہی کی طرف سے ہوتی ہے، مگر قدم صدق کا اطلاع سب مومن ہی کے اعمال پر ہوتا ہے۔ نمبر 3، لسان صدق۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے، واجعل لي لسان صدق في الآخرين۔ سورہ شعراء، اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھ۔ یہاں لسان صدق کی دعا فرمائی ہے۔ لسان صدق سے مراد ثنائے حسن ہے۔ یہ اس بندے کے لیے بطور جزائے حسن عطا ہوتی ہے جس کے افعال و اعمال اور اقوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معیار صدق پر پورے اترتے ہیں۔ نمبر 15، طاعت عزت ہے۔ والطاعة حسبی۔ طاعت کرنا میری عزت ہے۔ تو جس سے طاعت بنا ہے کہ معنی انقیاد امر اور اتباع حکم ہیں، جبکہ مطیع اس حکم کی تعمیل پورے انشراح صدر اور نشاط قلب سے کر رہا ہو۔ حسب وہ بزرگی جو مال یا دین یا صفات حسنہ اور اخلاق فاضلہ یا سخا وجود کی وجہ سے حاصل ہو۔ حدیث بالا میں صنعت تضاد موجود ہے، یعنی عام طور پر لوگ ان اشیاء کو باعث بزرگی و برتری سمجھا کرتے ہیں جن میں اوروں پر تفوق پایا جاتا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی و فرما برداری کو اپنے لیے باعث برتری و تفوق قرار دیا ہے۔ بے شک یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے گوہر گرامی میں عموماً اور امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنصر پاک میں خصوصاً اس کا ظہور اور نور نظر آتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں کفار نے ایک شرط یہ بھی کی تھی کہ جو شخص قریش میں سے مسلمان ہو کر مسلمانوں سے جا ملے گا اسے قریش کے پاس واپس کر دیا جائے گا، مگر جو شخص مسلمانوں میں سے نکل کر کفار میں جا ملے گا وہ مسلمانوں کو واپس نہ دیا جائے گا۔ شرط مذکور اپنے ظاہری الفاظ میں ذلت آمیز نظر آتی ہے، لہٰذا عمر فاروق، اسید بن حذیر، سعد بن عبادہ، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہم جیسے غیرت مندان اسلام نے جو شبانہ روز اعز الاسلام والمسلمین کا ورد رکھتے تھے، اس شرط کو حمیت مسلمین اور عزت اسلام کے منافی سمجھا۔ جب انہوں نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی رائے کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلائل کی رد کی اور نہ ان کے اقوال کی تضعیف، بلکہ زبان عالی سے یہ فرمایا، انی رسول اللہ ولست اعصیہ وہو ناصری۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار بھی ہے۔ اس سے صاف روشن ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر زیادہ طاعت و انقیاد الہی کے پابند تھے کہ حمیت و حمایت ظاہری اور وقار عزت عینی، نو مسلموں کی جنبہ داری یا مرتدین کی تعزیر کے مسلمہ اصول بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوق اطاعت اور کمال انقیاد سے الگ نہ کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حسن عمل کا بدل اسی جنس عمل کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارزانی فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جملہ عالم و عالمیان پر فرض عین ٹھہرایا۔ فرمایا، نمبر 1، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔
सूरत निसा, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह की भी इताअत की। नंबर 2, وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا सूरत नूर, ए लोगो अगर तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तो हिदायत पालोगे। नंबर 16, जिहाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसलत। وَالْجِهَادُ خُلُقِي जिहाद मेरी खसलत है। जिहाद के मानी है पूरी कोशिश से काम करना, मेहनत, ताकत और तवज्जो को किसी काम में लगा देना। और खसलत खुल्क, तबीयत, जबिल्लत, पैदाइशी खसलत को कहते हैं। जिहाद की किस्में और मुश्किलात। जिहाद शरिया की 2 अक़साम हैं, जिहाद बिल माल और जिहाद बिन नफ्स। अल्लाह ताला फरमाता है, وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ सूरह सफ, अल्लाह की राह में मालों के साथ और जानों के साथ जिहाद करो। माल की कुर्बानी भी सख्त दुश्वार है और ईसारे जानी भी सख्त मुश्किल। बहुत लोग जान के बचाव में माल की परवाह नहीं करते और अक्सर ऐसे हैं जो माल के लिए जान को भी हलाकत में डाल देना आसान समझते हैं। जहां माल और जान दोनों के निसार करने का सवाल हो वहां पूरा उतरना अल्लाह ताला के मुखलिस बंदों ही का काम है। बसा औकात यही मालो जान इंसान को उसके फराइज़े ज़ाती व कौमी और वाजिबात अखलाकी व दीनी के अदा करने में सख्त हायल हो जाया करते हैं, लेकिन राह खुदा के फिदाई हर शय को अपने मौला की रिजा पर कुर्बान कर देते हैं। कुरान मजीद की एक आयत में फरमाया गया है, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ सूरह हज, अल्लाह के बारे में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक है। इस जिहाद से मुराद इल्म इलाही की तहसील, रिज़ाए रब्बानी का हुसूल, तकर्रुब सुबहानी का शौक, मदारिज रूही का इर्तिका। और कुछ शक नहीं कि इस जिहाद में सरफ़े ताकत और इखलास तवज्जो बमानी लुग़वी और ईमानो अमले सालिहा बमाने शरई व हमा वजूह दरकार हैं। जिहाद के माना आदाए दीन को तहत में लाना, एलाए कलमतुल्लाह के लिए वसाइले माली व जानी को मुज्तमे कर देना भी हैं। शौक़ जिहाद और उसके नताइज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर निगाह डालो कि जिहाद की इन जुमला अक़साम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमला अफराद उम्मत से किस कदर बढ़े हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म इरादा और नीयत व तमन्ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आराम व क़याम इसी जिहाद फिल्लाह के लिए था। वो आसूदगी व आरमीदगी जो खासाए अहले हुकूमत है, वो वहन ज़ौफ़ जो लाहके अहवाले उमरा है, वो कसलो जुमूद जो महबूबे मुतरफ़्फ़हीन है, इनमें से किसी का भी कोई असर ज़ाते गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना था। जिद्दो जोहद, सही व तलब, इर्तिकाओ इर्तफ़ा, सोज़ो गुदास, हुज़्न शौक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद्दाम दरबार थे और इसी उसवा आलिया का फैज़ान था कि सहाबाए किराम खेशो तबार से, जनो औलाद से जुदा, ज़ियाओ ज़रा से दूर, आराम व आसाइश से नफूर होकर हमा तन हमा दिल जिहाद फिल्लाह में मशगूल थे। इसी सिफत आलिया के तहत में उन्होंने वतन को खैरबाद कहा और ज़ीस्ते दुनियवी को हयाते दनी करार दिया। वतन से निकले और तमाम दुनिया को हिम्मत बुलंद, अज़्म रासिख, तलब सादिक, सय्ये मौफूर की ऐसी तालीम दे गए कि मशरिक से मगरिब तक वकलिमतुल्लाहि हियल उलिया का आवाज़ा बुलंद हो गया। इसी नमूने का नतीजा था कि लोगों ने दुनिया का दारुल अमल होना समझ लिया। अनफास का पास होने लगा। हयाते अर्जी के बाद हयाते रूही का नज़ारा आंखों के सामने हो गया। इसी तालीम का नतीजा था कि मुद्दत कलील में फ़वायदे कसीरा, फतुहात अजीमा, गनाइम वाफिरा, नताइज आलिया हासिल हो गए। काश मुसलमान इसी इल्मो अमल को माआले ज़िंदगी समझें और सय्यो तलब को अपनी जबिल्लत व फितरत बना लें और वो भी दुनिया की जिंदा अक़वाम में जिंदा कहलाने का लक़ब हासिल कर सकें। नहीं, दुनिया में आज जिंदा अक़वाम कहलाने वाली कौमों का मतमाए नज़र बहुत पस्त है। अहले ईमान को अपनी नीयत व फ़ेल और अज़्मो अमल के लिहाज से अपनी हिम्मत को बहुत बुलंद रखना ज़रूरी है ताकि उन्हें अंबिया व सिद्दीकीन और शुहदा की मय्यत हासिल हो जाए और सआदत दारैन का ताज, जिसे ताज खिलाफत भी कहा जाता है, उनके सर पर रखा जाए। नंबर 17, नमाज आंखों की ठंडक। वकुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है।
نماز کی اہمیت: حج عمر میں ایک دفعہ ہے، ادائے زکوٰۃ کے لیے سال میں ایک دن کا مقرر کر لینا کافی ہے، صوم رمضان 11 ماہ کے بعد آتے ہیں، مگر نماز ایک دن میں 5 دفعہ پڑھنا فرض ہے۔ 7 برس کے بچے کو نماز پر لگانے اور 10 برس کے بچے کو ترک نماز پر تادیب کرنے کا حکم ہے۔ سفر ہو یا مرض، مفلسی ہو یا امیری، اسیری ہو یا آزادی، نوکری پر ہو یا گھر پر، فرض نماز کسی وقت اور کسی جگہ ساکت نہیں ہوتی۔ جب تک ہوش و حواس درست ہیں، نماز کی فرضیت قائم رہتی ہے۔ اعمال میں نماز سب سے پہلے فرض ہوتی اور سب سے اخیر تک فرض رہتی ہے۔ نماز ہی کی بابت سب سے پہلے سوال بروز محشر ہوگا۔ عماد دین نماز ہے، شوکت اسلام نماز ہے، اسی چوب پر استادہ ہوتا ہے۔ مسجدوں کی تعمیر، اذانوں کا اعلان، خطیب اور پیش نمازوں کا تقرر، سب کچھ نماز کے لیے ہے۔ حفاظ قرآن کی عزت محراب مسجد سامنے آشکار ہوتی ہے۔ علماء دین کی فضیلت ممبر مسجد سے نمودار ہے۔ نماز کے فوائد: نماز ہی اجتماع و تنظیم کی سبق آموز ہے، اور نماز ہی پابندی وقت کا خوگر بنانے والی ہے۔ نماز ہی مختلف المزاج افراد کو واحد مرکز پر لاتی ہے، اور نماز ہی قوم کے پسند کردہ امیر کی اطاعت کا عملی سبق پڑھاتی ہے۔ نماز ہی بندے کو بدن، لباس اور مقام کی پاک و پاکیزہ اور صاف و مجلہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ نماز ہی سحر خیزی سکھلاتی ہے، اور نماز ہی بیہودی تھیٹروں، تماشوں اور انسان کی صحت اور روپیہ اور وقت کی حفاظت کرتی ہے۔ نماز ہی دل میں ایک ایسی کشش پیدا کر دیتی ہے جس سے دل کا تعلق رب العالمین کی حضوری سے ہو جاتا ہے۔ نماز ہی ہر انسان کو دربار الہی میں حاضر ہونے کا اعزاز عطا کرتی ہے، اور نماز ہی انسان اور رب میں سرگوشی و ہم کلامی کا راز کھول دیتی ہے۔ نماز ہی کمال عبودیت ہے، اور نماز ہی تکمیل انسانیت۔ نماز ہی اخلاق حسنہ ہے۔ نماز ہی سے رب العالمین کے عالمگیر علم و قدرت کا یقین مستحکم ہوتا ہے، اور نماز ہی سے فرزندان اسلام کی عالمگیر اخوت کا سلسلہ پائیدار بنتا ہے۔ نماز ہی سے احسانیات کے مراتب طے ہوتے ہیں، اور نماز ہی سے تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت نور ہوتی ہے۔ جس دین میں نماز نہیں وہ دین ہی نہیں۔ مومنین کے لیے نماز کو معراج فرمایا گیا ہے، اور حالت سجدہ کو بندے کا بارگاہ سبحانی سے قریب تر ہونا بتلایا گیا ہے۔ بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ چنچل من صرف نماز ہی میں سکینہ یاب ہوتا ہے، اور ہر وقت سوچنے والا دماغ صرف نماز ہی میں انابت اللہ کا مزہ پاتا ہے۔ نماز ہی ہے جس کا اثر انسان کے جسم اور دل اور دماغ اور نفس، روح اور سر اور اخوا پر یکساں پڑتا ہے، اور نماز ہی ہے جو بحالت ارتعاب انسان کو ملکوتی صفات بنا دیتی ہے۔ جملہ ادیان پر فضیلت اسلام کو ہے، ازا جملہ یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ اسلام ہی بندے کو 5 وقت اللہ کے حضور میں لے جاتا اور بے واسطہ دیگر براہ راست عرض و معروض کا موقع عطا کرتا ہے۔ جب نماز کی یہ برکات عامت المسلمین کے لیے ہیں تو کچھ نہیں رہ جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اپنی نورانیت میں سارے جہان کی نمازوں سے اعلیٰ و برتر تھی۔ ایک مذنب ذلیل خائب و خاسر کی عبادت کو ایک مصطفیٰ و مجتبیٰ سید الورا حبیب رب العلا کی نماز کے ساتھ کیا مناسبت و مشابہت ہو سکتی ہے؟ البتہ حدیث پاک سے اس قدر مستنبت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ خانوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہی کو بنانا چاہیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب نے نماز کو قرۃ العین فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔